خطے میں جنگ کے حوالے سے اب یہ صرف ہائپوتھیٹیکل بات نہیں رہی، اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ آج اسرائیل نے جس طرح سے ایران پر حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں ایران کی جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے اس سمیت آپ نے دیکھا کہ نیوکلیئر سائنسدان اور ان کے وہاں پر سیولینز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور شدید جو کیجولٹی ہمیں نظر آتی ہے اس حملے کے نتیجے میں، اس کے بعد ایک رسپانس ویٹ کیا جا رہا تھا، ایک رسپانس آنا تھا، اور جس کے حوالے سے ایران نے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ریٹیلیشن ہوگی اور ایک سیویئر پنشمنٹ کا سامنا اس سنگین جرم کے نتیجے میں اسرائیل کو کرنا پڑے گا، اور یہی کچھ اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ میرے پیچھے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اسرائیل میں جس طرح سے اب ایران کی جانب سے مسلسل جو ڈرونز داغے جا رہے ہیں اور جو ریٹیلیشن ہو رہی ہے، وہ ایران کی طرف سے یہ رسپانس آنا ایکسپیکٹڈ تھا۔ اسرائیل اب کہہ رہا ہے کہ دنیا بھر کو خاموشی توڑ دینی چاہیے، دنیا کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ بقول اسرائیل کے کہ وہاں پر ان کے سیولینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ دیکھا یہ گیا کہ اسرائیل کی طرف سے یہ مسلسل جارحیت یہ بدستور جاری ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک موجود نہیں کہ جو اس اسرائیلی جارحیت کو، اس کے اگریشن کو یا اسرائیل کو لگام ڈال سکے۔ آج اسرائیل یہ تو ضرور کہہ رہا ہے جو کہ مسلسل اپنی جو اٹیکس ہیں، جو حملے ہیں، وہ بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران نے ریڈ لائنز کراس کی ہیں، جبکہ ایران کا کہنا یہ ہے اسرائیل فیسز ڈارک نائٹ اہیڈ۔ اور آپ کو صورتحال بتاتے ہیں، اسرائیل کا یہ آپریشن رائزنگ لائن اس کو لانچ کیا گیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 1 ماہ پہلے ہم یہ آپریشن سندور کے بھی حوالے سے بہت دعوے اور بہت کلیم سن رہے تھے، اور ابھی بھی مسلسل اپنے پڑوسی ملک سے سنتے ہیں کہ آپریشن سندور بھی جاری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جب پاکستان ایئر فورس اور پاکستان کی افواج پاکستان نے جس طرح سے ایک ریٹیلیشن جو ان کی طرف سے نظر آئی، جب پاکستان نے اپنا رسپانس، کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے بھی مینٹین کیا کہ ہم پہ جنگ مسلط نہ کی جائے، اگر آپ سویلین آبادی کو یہاں پہ بھی ٹارگٹ کریں گے اور آپ ایک ایسی جارحیت پہ اتر آئیں گے تو آپ کو پھر اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، ایک پرزور طاقت کے ساتھ آپ کو جواب دیا جائے گا، اور ایران نے بھی یہی کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، ایک طاقت کے ساتھ پھر جواب دیا، اور اس جواب کے نتیجے میں 3 جیٹس اب تک بتائے جا رہے ہیں ایران کی جانب سے، اسرائیل کے 3 جیٹس جس میں F-35 شامل ہیں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور ایک پائلٹ کے حوالے سے بھی انکنفرمڈ آلدو ابھی تک رپورٹس ہیں، ویریفیکیشن آنا لازمی ہے، لیکن اب تک بتایا جا رہا ہے ایز پر رپورٹس کہ ایک پائلٹ بھی، فیمیل پائلٹ غالباً وہ کیپچر کی گئی ہیں، ان کو جو ہے وہ اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے ایران کی جانب سے، اور 200 سے زائد فائٹر جیٹس اسرائیل کی طرف سے ڈپلوائے کیے گئے تھے۔ یہ کوارڈینیٹڈ ملٹی ویو اسالٹ تھا آپریشن جو ہے، اس میں ریفیولنگ پلینز اور سپائی پلینز جو ہے وہ شامل تھے۔ اسرائیلی ایئر فورس نے 5 ویوز آف سٹرائکس میں یہ حملہ کیا، اور ٹو انشور پریسائز ٹارگیٹنگ پریسیشن کے ساتھ، اور یہ جو نظر آ رہا تھا کیونکہ ان کے جو ایران کے ٹاپ ملٹری کمانڈ میں، جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور ہے، اس کے ہیڈ سے لے کے سربراہ سے لے کر دیگر ان کی ایئر فورس کے جو ہیڈ ہے، اس سمیت ان کے ایک فارمر نیشنل سیکیورٹی چیف، تمام کو ٹارگٹ کرنا اٹ سیلف اسپیکس والیومز آف ہاؤ پریسائز اینڈ ہاؤ ٹارگیٹڈ دیز اٹیکس ور، اور ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اسرائیل کی جانب سے جو لوکیشنز ہیں دس انکلوڈڈ جہاں پر اٹیکس کنڈکٹ کیے گئے، تہران میں سیولین انفراسٹرکچر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، اصفہان، قم، نیٹنز اور کرمانشاہ، یہ تمام کو جو ہے وہ اٹیک کیا گیا، اور اسرائیل نے کوئی 330 کے قریب پریسیشن جو میونیشنز تھے وہ ڈراپ کیے۔ دس انکلوڈڈ بنکر پینیٹریٹنگ بامبس، جو کہ اسپیسیفکلی کہتے ہیں کہ ڈیزائن ہوتے ہیں جو ہارڈنڈ انڈر گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں لائک نیٹنز، جہاں پر آپ کو پتہ ہے ان کے نیوکلیئر جو ان کی سائٹس ہیں، فیسلٹیز ہیں، اور انڈر گراؤنڈ، اینڈ وی آر آلویز ٹولڈ کہ یہ ایک بڑی لیئرز کے ساتھ جو ہے یہ کورڈ ہوتے ہیں، پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، اس کو تحفظ دیا گیا ہوتا ہے، تو اتنے آسانی سے یہ پینیٹریٹ کر بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا یہ فیسلٹیز کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، یہ بنکر پینیٹریٹنگ بامبس سے، اور ایکسپلوزو ڈرونز کا استعمال کیا، پریسیشن گائیڈڈ ویپنز کا استعمال کیا،
اور اسرائیل نے اب جس طرح سے اسرائیل کی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے ایران کے ریٹیلیشن کے بعد، کیونکہ ایران کی طرف سے ایک رسپانس ایکسپیکٹڈ تھا، اور آیت اللہ وہاں خامنائی جو کہ ایران کے سپریم لیڈر ہے، ان کی جانب سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ جو اسرائیل کا کرائم ہے، اس نے جو جرم اس سے سرزد کیا ہے اور جو اس نے کمٹ کیا ہے، اس جرم کے نتیجے میں اس کو سیویئر پنشمنٹ کا سامنا کرنا ہوگا۔ لہٰذا اب اسرائیل کی جو ڈیفنس منسٹری ہے وہ کہہ رہی ہے آل آف اسرائیل از انڈر فائر، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایران نے آلریڈی کہہ دیا تھا کہ یہ اعلان جنگ ہے، دس از ڈیکلیریشن آف وار اینڈ گیٹس آف ہیل ول بی اوپنڈ آن اسرائیل، اینڈ جو کہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو مسلسل اسٹرائکس ہو رہی ہیں اس وقت، جو اسرائیل کی طرف جو ڈرونز داغے جا رہے ہیں، وہ دس از اگین ان ریئیکشن آف واٹ اسرائیل ڈیڈ ود ایران، اینڈ جس طرح سے یہ اسٹرائکس وہاں پہ کنڈکٹ کیے گئے تھے۔ اسرائیل کے اٹیکس جو ہیں وہ نیوکلیئر سائٹس اور ایئرپورٹس اگین اکراس 6 سٹیز آف ایران، اور بلاسٹ جو ہے ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بلاسٹ تہران میں آوازیں دھماکوں کی جو ہے وہ سنائی دے رہی ہیں۔ اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ ایران کو فردر جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں اس کو سیکیور کرنے سے روکا جا سکے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اسرائیل کا جو ایک الیجٹمیٹ باپ سمجھا جاتا ہے، جو ان کا اتحادی ہے امریکہ، اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلے کہ امریکہ کا رول کیا تھا۔ مارکو روبیو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا ان حملوں کے بعد کہ یہ اگرچہ امریکہ کو ایک پرائر انفارمیشن ضرور موجود تھی، موصول ہوئی کہ اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا جا سکتا ہے ان سیلف ڈیفنس، لیکن امریکہ جو ہے وہ اس ملٹری آپریشن میں شامل نہیں تھا، تو لہٰذا ایران کو یہ بھی تنبیہ کی جا رہی تھی کہ وہ بالکل کوئی امریکہ کے جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف کوئی ایسی کارروائی نہ کرے، امریکہ کے جو فورسز ہیں، پرسنل ہیں، امریکہ کی جو لوگ ہیں ان کو نقصان نہ پہنچائے، امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف جو ہے کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائے۔ امریکہ اس کارروائی میں، ان حملوں میں امریکہ ملوث نہیں تھا، یہ ایک یونیلیٹرل ایک کارروائی تھی، یک طرفہ کارروائی تھی اسرائیل کی جانب سے، لیکن امریکہ آن بورڈ اس حد تک تھا کیونکہ اس سے انفارمیشن شیئر ہوئی تھی اور اس کو یہ اس حد تک مطلع کیا گیا تھا کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان ایئر سٹرائکس کو، جو کہ اسرائیل نے ایران پر جب حملہ کیا، تو ان ایئر سٹرائکس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے ایکسلنٹ قرار دیا گیا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ چونکہ ایک ایران اور امریکہ کے درمیان ایک نیوکلیئر آپ کو پتہ ہے ڈیل نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اس ڈیل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب نے وارن بھی کیا ہے کہ یہ فوراً اس نیوکلیئر ڈیل پر اگری کرے ایران، اور ورنہ جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، بیفور دیر از نتھنگ لیفٹ ایران ہیز ٹو اگری ٹو اے نیوکلیئر ڈیل۔ سو یہ وارننگ دی گئی ہے، اینڈ وارننگ مزید بھی اس قسم کے بروٹل ایکٹس، اس قسم کے حملوں کی وارننگ ڈونلڈ ٹرمپ بھی دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے ان کی آواز جو ہے وہ نیتن یاہو کی ہی آواز اس وقت ساؤنڈ کرتی ہے، کیونکہ اگر روکنا ہوتا تو ورلڈ پاورز اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے۔ بہت سوالات تو مسلم امہ سے بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ وہ ایسے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں سوائے مذمتی بیانات کے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب کے لیے بظاہر ایسا لگتا ہے، سارے ممالک کے لیے اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے سپریم ہوتے ہیں۔ تو سعودی جو وزیر تھے ان کا ایران کا اس سال کا دورہ وہ بھی بڑے اہمیت کا حامل تھا، جہاں پر بظاہر تو نظر آتا ہے کہ جو ڈفرینسز تھے سعودی عرب اور ایران کے درمیان وہ تو دور ہوئے، لیکن امریکہ اور سعودی عرب کیونکہ ایک بہت بڑا ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے ان ایڈوکیسی آف پیس، اور اسرائیل کو اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کرتے ہوئے وہ روک سکتا ہے۔ وہ امریکہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا حالیہ جو دورہ تھا، تو یہ تمام جو گلوبل لیڈرز ہیں they can actually play a role in countering اسرائیل اینڈ اس کے جو اگریشن ہے اس کو کنٹین کرنے کے لیے۔ اور جہاں پر انڈیا کی بھی بات آتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انڈین پرائم منسٹر نے بھی ٹویٹ کیا، اور جو ڈی ایسکیلیشن ہے اس کے لیے زور دیا جا رہا ہے تمام کی جانب سے۔ اب ایران کے ساتھ بھی بھارت کے بھی ٹرمز ہیں، اور بھارت بھی جو ٹریڈ ڈیلز ہیں، جو معاہدے ہیں، جو بائی لیٹرل اگریمنٹس ہیں، ٹریڈ، کسٹمز، ہیلتھ، تمام شعبوں میں، وہ سب بھی ہم نے گزشتہ ماہ بھی اس کی ایک عکاس دیکھی تھی کہ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کانفلکٹ تھا، جب وہ شدت اختیار کر گیا تھا اور جب بھارت پاکستان پہ حملہ آور ہوا تھا، تو اس دوران بھی جو ایرانی وزیر خارجہ ہے ان کا پہلے پاکستان کا دورہ، اس کے بعد وہ پاکستان سے بات کرنے کے بعد وہ ایران بھی گئے اور انڈیا بھی گئے،
اور بھارت جب وہ گئے تو بھارت میں جا کے وہ نہ صرف انہوں نے اپیرنٹلی جو خبریں باہر آئی تھیں کہ جب انہوں نے صرف ان پر یہی زور صرف نہ دیا کہ ڈی اسکیلیشن کی طرف جانا چاہیے، بلکہ وہ ساتھ ساتھ ڈیلز بھی کر رہے تھے، ٹریڈ ڈیلز ہوئی تھی، بائی لیٹرل اگریمنٹس اور ایم او یو سائن ہو رہے تھے ایران اور انڈیا کے درمیان، انڈیا میں جب فورن منسٹر ایران کے جب وہ وہاں پر موجود تھے، تو لہٰذا اس بات کو بھی یہ میں مینشن اس لیے بھی کر رہی ہوں کیونکہ ایسے وقت میں کہ جب یہاں پر آپ کو پتہ ہے مائیکل کوگلمن کا بھی بلکہ میں حوالہ دیتی ہوں، ساؤتھ ایشیا کے انالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں وہ اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے، اور چونکہ ان کو انوائٹ کیا ہے امریکہ کی جو ہائی کمانڈ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وہاں پر جو سیلیبریشنز ہے یو ایس آرمی ڈے سیلیبریشنز اس کا حصہ بنیں گے، وہ پریڈ میں ان کو باقاعدہ طور پہ انوائٹ کیا گیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور یہ جون 14 یعنی کہ ہفتے کے روز ہی اب یہ آج اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور یو ایس کمانڈر آف دی سینٹ کام جو سینٹرل کمانڈ ہے امریکہ کی، اس کے سربراہ کی جانب سے پاکستان کو ایک فنومنل پارٹنر جو ہے وہ قرار دیا گیا، اور بھارت پہ اس پہ بڑا سخت ایک رد عمل بھی سامنے آیا ان کی انویٹیشن پہ بھی کہ ان کو کیوں انوائٹ کیا گیا۔ انویٹیشن تو پہلے کا آیا ہوا تھا، یہ ابھی اسرائیل کے حملے کے بعد اس کی ٹائمنگ کے لحاظ سے اور بہت تنقید بھی اس بات پہ کی جا رہی ہے، اور جس طرح مائیکل کوگلمن بھی اپنے ٹویٹ میں لکھ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر's expected visit to US has become geopolitically awkward for Pakistan. He'd be on the soil of Israel's closest ally while Israel attacks Pakistan's western neighbor with whom Pakistan shares 565-mile border. Munir was recently in Iran to discuss increasing defense ties. جس طرح میں نے کہا کہ ایران اور انڈیا کے درمیان بھی معاہدے ہو رہے تھے، سو اس پر ظاہر ہے ٹائمنگ پہ سوال ضرور اٹھیں گے کہ ایسے وقت میں کیا ان کو یہ اپنا جو دورہ ہے اس کو بالکل سم اپ کر کے واپس آ جانا چاہیے تھا، اور شو کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان کدھر کھڑا ہے، پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ایک طرف وزیر خارجہ اور جو ڈپٹی وزیر اعظم ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ ٹویٹ کر کے پاکستان جو ہے وہ سولیڈارٹی کا اظہار کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ پاکستان ایران کی حکومت اور ایران کے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن ایسے وقت میں کہ جب وہ امریکہ میں موجود ہو فیلڈ مارشل صاحب، تو اس کی ٹائمنگ پر اس پر اعتراض ضرور اٹھے گا۔ اس پورے سیناریو میں جو یہ ایئر اسٹرائکس ہے اس کے کانسیکوینسز نیچرلی جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کے بڑے سنگین ہونے، اور جو گلوبل پورا امپیکٹ ہوگا پاکستان بھی اس کے امپلیکیشنز فیس کرے گا، ہمارے پڑوسی ممالک بھی آلریڈی فیئر کر رہے ہیں کہ بڑی اس کی سنگین امپلیکیشنز ہوں گی، پاکستان میں بھی ہائر آئل پرائسز کی فارم میں ہماری اکانومی بجٹ تمام پہ پریشر آئے گا، جو ہم ریمیٹنسز پہ بڑا کیپٹلائز کر رہے ہیں جو کہ اچھے نمبرز بھی پوسٹ کر رہی ہے، اس سے گلف سائڈ سے ریمیٹنسز متاثر ہو سکتی ہیں، اس میں ایک سلو ڈاؤن دیکھا جا سکتا ہے۔ گلوبل امپیکٹ میں آئل پرائسز جو ہے وہ ہمیں 8% تک بتایا جا رہا ہے کہ جی اس میں ایک اضافہ دیکھا جا سکتا ہے، مارکیٹس آلریڈی اس کا امپیکٹ لیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایئر سپیسز کو جو بند کیا گیا ہے دیگر ممالک میں، اور اسپیشلی ایران نے اپنی جو ایئر سپیس بند کی ہے، اسرائیل نے ایئر سپیس اپنی بند کی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی نیچرلی اس کے بھی ایک سنگین جو ہے وہ نتائج ہوتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کانفلکٹ میں بھی آپ نے دیکھا ایئر سپیس بند کرنے کے بعد پاکستان کی جانب سے انڈیا کو مزید ڈالرز کی ادائیگی، کیونکہ لانگر روٹس جو ہے اس کو آپٹ کرنا پڑتا ہے، اور فلائٹ کینسلیشنز میں لوگ بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، فیول جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے لانگر روٹس پہ، تو اس میں آپ کا ڈالرز بھی زیادہ خرچ ہوں گے، اگین انفلیشنری پریشرز جو ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے۔ فلائٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، میری ٹائم ٹریڈ بھی جو ہے جہاں پر متاثر ہوگا، لانگ شپنگ روٹس جو ہے وہ ایک ایز اے کانسیکوینس فیس کرنا پڑے گا، انرجی کے لحاظ سے لائک آئی سیڈ آئل پرائسز وغیرہ پہ ایک امپیکٹ پڑے گا، کنیکٹیوٹی جو ٹریڈ اینڈ گڈ جو ہے وہ اس کی جو ترسیل ہے اس میں جو ہے وہ پرابلم فیس کی جا سکتی ہے۔ بہرحال یونائٹڈ نیشنز میں بھی جو ایمرجنسی سیشن بلایا گیا ایران اسرائیل کی سچویشن سے متعلق، اور اس میں بھی امریکہ نے بھی اپنا ویو پوائنٹ سامنے رکھا، رشیا نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے اسرائیل کے حملے کو اپنا ویو پوائنٹ سامنے رکھا، اور اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا کہ اسرائیل کے سویلینز جو ہیں وہ کرنٹلی اس وقت دے آر بینگ ٹارگیٹڈ بائی دا ایرانین رجیم اینڈ دنیا خاموش نہیں رہ سکتی۔ تو اسرائیل سے تو پہلا سوال یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ بربریت جاری رکھے ہوئے ہے اس پہ کیا اس کو افسوس نہیں ہوتا، کیا اس پہ ہم نہیں سراپا احتجاج کی دنیا کیوں خاموش ہے؟ اور پاکستان کے بھی لحاظ سے میں مسلم امہ کے بھی اس پہ سوال آتا ہے کہ مذمتی بیانات سے آپ آگے بڑھیں گے کہ نہیں؟ پاکستان کی تو وہ والی مثال ہے کہ آپ بول
رہے ہیں کہ آپ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ پبلکلی جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف ہیں بالکل, لیکن آپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں تو ایک احتجاج کرنے پر گرفتار کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کے حق میں, وہ سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب, ان کو کس بے دردی کے ساتھ گرفتار کیا جاتا ہے. تو پاکستان میں تو حقیقت یہ کہ ہم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بھی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کدھر کھڑا ہے, اور پاکستان کیا واقعی اسٹیپ ان کر کے کوئی کلیدی کردار اس میں ادا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایران کے ساتھ صرف الفاظ کی حد تک سولیڈارٹی کا اظہار, اور بظاہر جو ہے وہ تمام ایکشنز اس کے برعکس اگر اشارہ کر رہے ہوں, تو پھر پاکستان کو کون سنجیدگی سے لے گا؟ میں لاسٹ میں صرف ریل کو ایک مینشن کرتی چلوں کہ یہ جو کیجولٹیز ہوئی ہیں آج ایران میں, اس کیجولٹیز میں ایران کے جو سب سے پاورفل جو سمجھے جانے والے اشخاص ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور جو ایران کی جو اسلامک ریولیوشنری گارڈ کور ہے اور ان کی جو ایئر فورس ہے, ان کے ہیڈز کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے فارمر نیشنل سیکیورٹی چیف کو ٹارگٹ کیا گیا. میجر جنرل حسین سلامی, جو کہ he was considered as one of the most powerful men in Iran, ہیڈ آف اسلامک ریولیوشنری گارڈز کور IRGC کے سربراہ تھے, اور 2019 سے یہ IRGC کو ہیڈ کر رہے تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا. میجر جنرل محمد بغیری, جو کہ بغیری صاحب جو ہے چیف آف سٹاف تھے ایران کے آرمڈ فورسز کے سنس 2016, اور 2019 میں US ٹریجری ڈاکیومنٹ نے ان پر سینکشنز بھی عائد کی تھی اور ان کے خلاف, اور یہ اور بشمول ان کے مزید 8 افراد تھے جن کے اوپر سینکشنز نافذ کی تھیں. علی شمخانی صاحب, جنہوں نے نیشنل سیکیورٹی آفیشل کے طور پہ ایران کے سرو کیا, اینڈ ایک پورے دہائی تک 2013 سے 2023 تک, اینڈ ہی آلسو سروڈ ان کی پوزیشنز کی رولز ان IRGC ایز ویل ایز ڈیفنس منسٹری. سعودی عربیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے بھی انہوں نے بڑا کلیدی کردار, ایک امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. اینڈ آپ کو پتہ ہے سعودی عرب کے ساتھ جتنی بھی ہاسٹیلٹی تھی دونوں ممالک کے درمیان, وہ ان سب کو اینڈ کرتے ہوئے ان کا بڑا رول تھا, اور یہ چائنا بروکر تھی. چائنا اس میں انٹروین کر کے جو ایک پورا دونوں ممالک کو ایک ساتھ بٹھانا, اور ایران کی ریپرزنٹیشن علی شمخانی صاحب کہے تھے جو آج شہید ہوئے ان حملوں میں. اور he was also considered as a rising star of Iranian diplomacy, well known in foreign policy circles in Washington and Europe. علی شمخانی آج شہید ہوئے. عامر علی حاجی زادے, جو کہ کمانڈر تھے IRGC کی ایئر فورس کے, and this is again a major blow because عامر علی صاحب he headed the missile program جو انوالو تھا in defending Iran's airspace, اور جس نے جو تمام جو اٹیکس ہیں اس اوورسیز اس کے حوالے سے انہوں نے پورا وہ کمانڈ کیا تھا, اس کو ہیڈ کیا تھا. ماسٹر مائنڈ تھے ایران کے جو پریویس اٹیکس تھیں آن اسرائیل, جو کہ گزشتہ سال اپریل 2024 میں. سو یہ ان تمام جو لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا آج کی, اور بڑی پریسیشن کے ساتھ بڑے ٹارگیٹڈ یہ حملے تھے جس میں پوری ان کی ٹاپ ملٹری کمانڈ کو جو ہے وہ وائپ آؤٹ کیا گیا, ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا, وہاں پہ سویلینز کو نہتے ان آرمڈ لوگوں کو شہید کیا گیا. دس از ویری انفارچونیٹ, بٹ جو ٹاپ ملٹری کمانڈ ہے اس کی ریپلیسمنٹ ود ہیوی ویٹس آلریڈی ان پلیس اب نظر آتی ہے. ایران نے فوراً ریپلیسمنٹس ڈھونڈی ہیں, اور جو ریپلیسمنٹس ہیں وہ ہیوی ویٹس کے ساتھ بتائی جا رہی ہیں, یعنی ایکولی اتنے ہی پاورفل جو افسران ہیں ان کو تعینات کیا گیا ہے. ایران جہاں پر ریٹیلیٹ کر رہا ہے وہیں پر اسرائیل کی طرف سے جو اٹیکس ہیں دیٹ آر آلسو آن گوئنگ. اگلی ویڈیو میں کانسیکوینسز اور جو گلوبل اب ڈسکورس ہے وہ کس طرف چلا گیا ہے اس پر ضرور بات ہوگی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے فیڈ بیک سجیشن سے, اور یہ جو حالیہ ایران اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں, اپنے آراء سے ضرور آگاہ کیجئے. شکریہ.